الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ نوح کے یہ اختتامی آیات ہیں، مکی دور سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو اولین مخاطب تھے وہ اہل مکہ تھے، اور وہ اسی قسم کے رویے کا اظہار کر رہے تھے جو رویہ قوم نوح نے اختیار کیا یا دوسری نافرمان قوموں نے اختیار کیا۔ نافرمان لوگوں کا انداز ہمیشہ سے ایک جیسا رہا ہے، تو ان آیات کے ذریعے سے اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہوگا جو نتیجہ قوم نوح کو دیکھنا پڑا، یا اس کے بعد قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، اصحاب فرعون کو۔ لہذا تم اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھاؤ جو تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ تو نوح علیہ السلام کے حوالے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قال نوح ربی، کہا نوح نے اپنے رب سے کہ اے میرے پروردگار، انہم عصونی، کہ ان لوگوں نے میری نافرمانی اختیار کی ہے، یعنی جو دعوت تو نے میرے سپرد کی تھی ان کو پہنچانے کے لیے، اس دعوت کو انہوں نے رد کر دیا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی 2-4 دن یا 2-4 سال کی بات نہیں بلکہ صدیاں بیت چکی ہیں، ان کا یہی رویہ ہے، یہ اپنی عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے طرح طرح سے ان کو تیری دعوت پہنچائی ہے، پچھلے رکوع میں یہ بات گزر چکی کہ اے پروردگار میں نے ان کو پکار کے بھی تیری طرف بلایا، علل اعلان بھی میں نے ان کو دعوت دی، چپ کے بھی میں ان کے پاس گیا اور ان کو جا کر تیری دعوت پہنچائی، لیکن جو میں نے ان کے سامنے تیری دعوت رکھی تو انہوں نے فرار ہی اختیار کیا، یعنی مایوس ہو چکے حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے اس رویے سے۔ تو عرض کیا کہ اے پروردگار انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، اس دعوت کو ٹھکرا دیا ہے جو تو نے میرے سپرد کیا تھا اور میں نے ان تک پہنچائی، اور میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی وہ دعوت ان تک پہنچانے میں۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی اختیار کی، تو کن کی اختیار کی؟ اس معاشرے کے جو رئیس ہیں، جو سردار ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا بنائے ہوئے ہیں، انہی کی بات یہ لوگ مانتے ہیں۔ من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کی کس چیز میں اضافہ کیا؟ نقصان میں اضافہ کیا، خسارے میں اضافہ کیا، یعنی تو نے جو نعمتیں ان کو عطا کی جس کی بنیاد پر وہ بڑے بنے ہوئے ہیں اس معاشرے کے، اس کی بنیاد پر وہ اور زیادہ خسارے سے دوچار ہو گئے۔ سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے انہی 2 بڑی نعمتوں کے حوالے سے متوجہ کیا اہل ایمان کو، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ،
لیکن یہی نعمت اگر انسان کو خسارے سے دوچار کر دے تو پھر کیا فائدہ ان نعمتوں کا؟ تو فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ان دونوں نعمتوں کو پا کر اللہ کی یاد سے بے خبر ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا، تو یقین کرو کہ وہ خسارے سے دوچار ہو جائے گا، بہت بڑے خسارے سے، وہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، اتنے بڑے خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اے میرے پروردگار، ان کے رئیسوں اور سرداروں کو جو تو نے مال اور اولاد کی کثرت دی، اس کی بنیاد پر وہ اور زیادہ خسارے سے دوچار ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتے، تیرے آگے جھکنے والے ہوتے، وہ اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، دور ہو گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بڑے بڑے مکر و فریب کے جال پھیلا رکھے ہیں انہوں نے، تو یہی جال اہل مکہ نے پھیلا رکھے تھے، یعنی اللہ کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے، اللہ کے پیغمبر کو ناکام کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو جنہوں نے دعوت کو قبول کیا تھا ان کو دعوت سے دور کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے، وہ سب کے سب مکر و فریب کے جال تھے۔ کہیں کہتے تھے کہ یہ شخص یہی رہ گیا تھا یہ پیغمبر ہونے کے لیے، کسی مکہ کے سردار پر جو ہے یہ ذمہ داری ڈالی جاتی، اس کو پیغمبر بنایا جاتا۔ کبھی کہتے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو منادی کرتا ہے کہ یہ بھائی اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو۔ کبھی کہتے کہ اس کے ساتھ کوئی خزانہ اتارا جاتا، یعنی طرح طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ یہی باتیں نوح علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی، یہی وہ جال تھا مکر کا، فریب کا، دعوت کو ناکام کرنے کا، جس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مکر و فریب کا ایک بڑا جال بن رکھا ہے، لوگوں کو اسی کے اندر پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نکلنے نہیں دیتے اور دعوت کی طرف آنے نہیں دیتے۔ وَقَالُوا، اور پھر یہ کہتے ہیں لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے ان معبودوں کو نہ چھوڑو، مت چھوڑنا اپنے ان معبودوں کو، یہ جو بڑے بنے ہوئے ہیں، یہ جو سردار ہیں، یہ جو رئیس ہیں اس معاشرے کے، کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ یہی بات اہل مکہ کہتے تھے کہ آباء و اجداد کے راستے کو ہم کیسے چھوڑ دیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ بھائی اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو اسی راستے کو اپنائیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آباء و اجداد کو ہی پوچھتے رہیں گے، نہ انہوں نے کسی عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی کسی ہدایت کی پیروی کی ہو، تو اس صورت میں بھی آباء و اجداد کو ہی پوچھتے رہیں گے۔ یہ لوگ کیسے بے عقل ہیں، کیسے بے سمجھ ہیں۔ تو یہ کہتے تھے ان کے رئیس اور سردار کہ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تذرن، اور نہ چھوڑنا 5 معبودوں کے نام اللہ نے یہاں بیان فرمائے۔ اہل عرب بھی ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے مندر بنا رکھے تھے جن میں جا کر ان کے بت ان کے رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، یہ یعنی اتنے مشہور تھے۔ یہ فرمایا کہ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصرا، یہ 5 معبودوں کے نام، کہ نہ چھوڑو ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، ہرگز نہ چھوڑو ان کو۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے۔ یہ اضلوا کی جو فائل ہے یہ سرداروں کی طرف ہے کہ ان سرداروں نے، ان رئیسوں نے بہت سو کو بھٹکایا، بہت سو کو بدراہ کیا ہے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے پروردگار ان ظالموں کی گمراہی کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر، یعنی ان کی رسی اور دراز کر دے گمراہی کی طرف، کہ جو بھرے، جو ڈوبے بھر کر ڈوبے، یعنی پوری طرح سے برباد ہو گئے۔ انہوں نے یعنی اتنا مایوس کر دیا نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے اپنے رویے سے، کہ دیکھیں انہوں نے کیا ان کے لیے دعا کی، بد دعا کی کہ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، کہ ان ظالموں کے لیے گمراہی کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ مما خطیئاتہم، پس وہ اپنی ان خطاؤں کی پاداش میں اغرے کو غرق کر دیے گئے۔ اب
اب دیکھ لیں بڑی اس کی جو تفصیل ہے آپ جانتے ہیں سب. فَأُدْخِلُوا نَارًا اور پھر آگ میں داخل کر دیے گئے. آگ میں داخل کرنے سے مراد یہ ہے کہ غرق ہونے پر ہی ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا بلکہ ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں. اور یہ آیت ان آیات میں سے ہے جہاں عذاب برزخ کا ثبوت ملتا ہے کہ عالم برزخ میں بھی یہ سزا ہے، یعنی عذاب ہے بد کردار لوگوں کے لیے، اور اچھے لوگوں کے لیے اچھا ماحول ہے وہاں پر. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا اور پھر دیکھ لو اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پا سکے وہ. یعنی اللہ نے ان کو جس عذاب سے دوچار کیا، کہاں گئے پھر ان کے وہ معبود جن کو وہ پوجا کرتے تھے؟ کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا، کوئی انہیں نہیں بچا سکا. لہذا اے اہل مکہ فائدہ اٹھاؤ اللہ کی اس مہلت عمل سے، ورنہ تم پر بھی جب عذاب آئے گا اللہ کا تو تمہارے یہ معبود جو خانہ کعبہ میں سینکڑوں کی تعداد میں تم نے رکھے ہوئے، جن کی تم سیوا کرتے ہو، جن کے آگے تم جھکتے ہو، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا. اور دیکھ لیں ان آیات سے پہلے کوئی 44-45 سال پہلے کی بات ہے، یعنی یہ ان آیات کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہیں. 40 سال کی عمر میں آپ کی بعثت ہوئی ہے اور کوئی 4-5 سال بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہی مکہ اہل مکہ نے دیکھا وہ عذاب جو اصحاب فیل پر آیا تھا. گواہ موجود تھے چشمدید اس وقت جن لوگوں کی عمریں یہ تو 44-45 سال پہلے کی تھی نا آیا، جو 60 سال کے 70 سال کے 80 سال کی عمر کے لوگ موجود تھے مکہ میں جنہوں نے وہ عذاب دیکھا تھا جو ابرہا پر آیا تھا. کس طرح سے ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا. کون بچا سکا؟ کوئی مددگار نہیں. اتنی بڑی فوج نہ بچا سکی اس کو جو ہے عذاب سے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ مما خطیاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی پاداش میں وہ لوگ غرق بھی کر دیے گئے. فأدخلوا نارا اور پھر آگ میں داخل کر دیے گئے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا اور پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہ ہوا جو ان کو بچا لیتا اس عذاب سے. وقال نوح ربی، اور پھر دیکھیں نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے جو فریاد کی. نوح نے کہا کہ میرے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اب اس زمین پر ایک کافر کو بھی بستور نہ چھوڑ، ایک کو بھی بستور نہ چھوڑ. کتنی مایوسی ہے دیکھیں پیغمبر کو اس قوم سے. اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس چیز کو بیان فرمایا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کر دی تھی کہ اب اس قوم میں اور کوئی ایمان لانے والا نہیں اور اب یہ برباد ہونے والے ہیں. یہ جو انکا انتظرہم، اور اے پروردگار اگر تو نے ان میں سے باقی چھوڑا کسی کو، یذل عبادک، تو وہ کیا کرے گا؟ تیرے بندوں کو بدراہ کرے گا، بھٹکائے گا، یہی کام کرے گا. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جو بھی پیدا ہوگا اب اس قوم میں وہ فاجر اور کافر ہی ہوگا. فاجر بد عمل، بد کردار، اور کافر ہوگا یعنی کفران نعمت کرنے والا ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا تیری دعوت کا. رب اغفر لی، اب دیکھیں جہاں بد دعا کی ہے ساتھ دعا بھی کی ہے اہل ایمان کے لیے. فرمایا رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو مومن کی حیثیت سے میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی بخش دے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور اسی طرح سے سب صاحب ایمان مردوں کو اور صاحب ایمان عورتوں کو بھی بخش دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے بربادی کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر، ظالموں کو برباد کر دے، ہنستا بستا نہ چھوڑ ان کو جو ہے یہ. تو محترم الفقہ یہ کتنی دیکھیں بڑی تنبیہ ہے انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے، بد عملی کرنے والوں کے لیے. کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہوں گے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے. ہر جگہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ عمل صالح جو ہے
یہ ایمان کا ثبوت ہے عمل صالح، ایمان کی علامت ہے یہ، جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ عمل صالح بھی کرے، اپنے ایمان کا ثبوت بھی دے، ورنہ زبانی اقرار جو ہے وہ اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے جب تک عمل صالح اس کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔